السلام علیکم وبرکاتہ اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلون من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج ہم لوگ 13واں رکوع سورہ مائدہ کا پڑھنے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس رکوع مبارک میں، بلکہ سورہ مبارک میں 16 رکوع ہیں، اور اب ہم لوگ گویا کہ صرف 3 رکوع پیچھے رہ گئے ہیں، اور پھر انشاءاللہ سورہ مائدہ کا بھی اختتام ہو جائے گا۔ اور اس کے جو آخری 2 رکوع ہیں وہ بہت جامع اور بہت عظمتوں سے بھرپور ہیں، تو کوشش کریے گا آخری جو 2 دن ہیں، یعنی پرسوں اور ترسوں، کیونکہ ترسوں تک انشاءاللہ 3 رکوع ہو جائیں گے، تو کوشش کریے گا آپ لوگ سارے کے سارے اس کی ہفتے اتوار جو ویکنڈ ہے اس میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ بھی لوگ شامل ہوں، کیونکہ وہ 2 رکوع جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ہے، اور ان کے درمیان جو غلط عقیدے آ گئے اس کے سد باب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جب ان کا واپس نزول ہوگا قیامت کے آخری حصوں میں، قیامت کی نشانیوں کے آخری حصے میں جب ان کا نزول ہوگا تو وہاں وہ بات کھلے گی، اور اسپیشلی اللہ کی بارگاہ میں عدالت خداوندی میں جب وہ ذکر ہوگا وہ جامعیت کے ساتھ آخری 2 رکوعوں میں آپ کو نظر آئے گا، اور پھر سورہ مائدہ ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا وہ بحیثیت مسلمان ہونا، سمجھنا ہونا بہت ضروری ہے، ان ساری چیزوں، ان سارے واقعات کو سمجھنا، اور عیسائیوں کے کیا غلط عقیدے، یہودیوں کے کیا غلط عقیدے، ان سب کو بحیثیت مسلمان ہمیں سمجھنا ضروری ہے، تاکہ انشاءاللہ جب ہم لوگ اپنے گھروں میں دین قائم کر لیں اللہ کے حکم سے، تو اس کے بعد مرحلہ آگے چلتا ہے دنیا کو فیس کرنے کا۔ دنیا کو آپ تبھی فیس کر سکتے ہیں جب آپ کے درمیان، آپ کے اندر نالج ہو، علم ہو، اور جب علم ہی نہیں ہو کسی کے اندر تو وہ کسی اور سے علمی بحث کر ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا وہ 2 رکوع انشاءاللہ جو ہفتے اتوار کو آئیں گے، کمنگ سیٹرڈے سنڈے، وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اب یہاں جو رکوع آ رہا ہے 13واں رکوع، یہ ایک خاص قسم کی عربوں کی ذہنیت کو اجاگر کر رہا ہے۔ عربوں کے اندر کیا ایسی حرکتیں تھیں اس زمانے میں جس زمانے میں ایڈریس کیا گیا، اور اسی زمانے میں قرآن مجید نازل ہو رہا ہے۔ چنانچہ یہ بات تو پہلے آ چکی ہے،
یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جس سے یہ صورت اسٹارٹ ہوئی ہے سورہ مائدہ، کہ اے اہل ایمان اپنے عہدوں کی، اپنے عہدوں کی، جو تم عہد کرتے ہو، جو تم وعدے کرتے ہو، جو تم قول و اقرار کرتے ہو، ان کی حفاظت کرو۔ اب اس قول و اقرار میں سب سے اولین شے تو یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کی فرما برداری کی جائے، کیونکہ سب سے بڑا قول و قرار تو حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے، اس کی ادائیگی میں انسان کمر کس لے۔ لیکن یہاں دیکھیں گے آپ لوگ کہ عربوں کی ایک خاص ذہنیت، اس کو اجاگر کر کے بتایا گیا، کیونکہ یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے کہ حالت احرام میں شکار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے آغاز میں روک دیا تھا۔ لیکن بسا اوقات یہ ہوتا تھا کہ شکار کی حالت میں تو شکار تو کرنا منع ہے، کیونکہ حالت احرام میں احرام باندھا ہوئے شکار نہیں کر سکتے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ آزماتا بھی تھا اپنے نیک لوگوں کو، اپنے نیک فرما بردار بندوں کو، کہ بھوک تو لگی ہوئی ہے لیکن سامنے سے ہرن چلتی آ رہی ہے، اب ہرن ان کے لیے حلال ہے، اس کو فٹافٹ کاٹیں کھائیں آرام سے کر سکتے ہیں، لیکن حالت احرام میں احرام باندھا ہوا ہے تو اس میں وہ شکار نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے تھے تو اس حالت احرام میں بھی شکار کر جاتے تھے، اس کا کفارہ تو بعد میں ابھی اسی آیت میں آپ کو نظر آ جائے گا، لیکن اصل شے یہ ہے کہ آپ نے کس کے حکم کی فرما برداری کری اور کس نفس کی پیروی کری۔ بھوک آپ کو لگی ہوئی ہے، شکار آپ کے لیے حلال ہے، لیکن آپ حالت احرام میں ہیں، تو اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ شکار کے قریب تک نہیں جانا۔ تو یہ اس میں دیکھنا پڑے گا تسلیم و رضا، کہ انسان جو ہے حالت احرام کے باوجود یہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دیتا ہے، آیا یہ کہ اس نے اپنی بھوک کی بات مانی، اپنی نفسی خواہشات کی بات مانی، یا اللہ کے حکم کی بات مانی، بس یہ اصل بات ہے۔ اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے نیک لوگوں کو، اپنے نیک بندوں کو۔ اور یہ بات بھی آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ہمیں بھی جو تکلیف، زمین کا تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا جب تک کہ اللہ یدک الخیر، خیر کل کا کل تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس لیے جو تکلیف بھی آتی ہے، جو بھی راحتیں آتی ہیں، اولین شے تو یہی ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے۔ اگر اللہ نے مجھے کوئی تکلیف دی ہے تو اس میں لانگ رن میں میرے لیے کوئی بہتری ہوگی۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، یہ آیت آپ لوگ آگے پڑھیں گے کہ کوئی زمین پہ مصیبت نہیں اترتی الا باذن اللہ، مگر یہ کہ اس میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے، اللہ کا حکم شامل ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ کتنی پیاری بات آگے آپ لوگ پڑھیں گے، نظر آئے گی، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو شخص اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، يَهْدِ قَلْبَهُ، اس کا دل اللہ تعالیٰ اطمینان میں لے آتا ہے، یعنی اس کو کوئی مشکلات مشکل لگتی ہی نہیں ہے، کوئی تکالیف انسان کو تکلیف ثابت ہوتی ہی نہیں ہے۔ جو اس کو تکلیف مل رہی ہوتی ہے وہ تو الٹیمیٹلی الٹا یہ سوچتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میرے اجر اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ اصل میں بات سمجھانے کی یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے، انسان وقتی فائدہ اس کا دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے انسان کو وہ چیز سمجھ نہیں آتی، لیکن اگر اس کے لانگ رن کو دیکھیں تو اندازہ ہو کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے خیر ہی خیر تھا، اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہے، چاہے اس وقت مجھے یہ چیز ناگوار گزر رہی ہے، اچھی نہیں لگ رہی، لیکن کوئی خیر ہے۔ اس لیے دیکھیں اب یہاں پہ فرمایا یا ایھا الذین، اب ہم لوگ بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ تم کو لازماً آزمائے گا، ہر شخص کو انسان آزمائے گا، بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، اس شکار سے تمہارا اللہ تعالیٰ امتحان کرے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے بس پہنچنے ہی والے تھے، من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، لیعلم اللہ، اللہ جان لے، من یخافہ بالغیب، کہ اللہ تعالیٰ کو غیب کی حالت میں رہ کر کون اس سے ڈرتا ہے، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان جو معاملہ ہے وہ تو غیب کا ہے، ایک بار موت کا وقت قریب آ جائے گا تو انسان دیکھ لے گا سارے کے سارے موت کے فرشتوں کو، تو جب تک یہ معاملہ نہیں ہوتا، جب تک یہ وقت نہیں آتا، اس سے پہلے پہلے توبہ کا وقت ہے، اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا وقت ہے۔ تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے اس چیز کے ذریعے سے، اس امتحان کے ذریعے سے، کہ شکار تمہارے پاس سامنے آ بھی رہا ہے، ایدیکم ورماحکم، جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکتے ہیں، لیکن اللہ دیکھنا چاہتا ہے من یخافہ بالغیب، کہ کون ہے جو کہ اللہ کو بن دیکھے ڈرتا ہے۔ اب یہ معاملہ ہے حالت احرام میں، یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، یہ
احرام کا واقعہ ہو رہا ہے، جب حاجی حالت احرام میں ہوتا ہے تو اس کے لیے ہر وہ چیزوں کی حرمت واقع ہو جاتی ہے جو اس کے لیے حلال ہوتے ہیں. جیسے جانور جو ذبح کرنا حلال ہے، بیوی سے مباشرت حلال ہے، خوشبو لگانا حلال ہے، حرام نہیں ہے. اسی طریقے سے ناخن کاٹنا حلال ہے، حرام نہیں ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ایک طریقے سے لمٹ کر جاتی ہیں، اور یہ ساری احرام میں ان ساری چیزوں کو کرنا منع ہے اللہ کی طرف سے. پھر دم دینا پڑتا ہے، اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں جو حج میں گئے ان کو یہ زیادہ اچھی باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی. اسی طریقے سے یہ معاملہ بھی تھا کہ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا سورہ مائدہ کے آغاز میں کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو تمہیں شکار نہیں کرنا ہے، ہرگز نہیں کرنا ہے. تو اب یہ بات یہاں آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء، کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسا آزمائے گا کہ تمہارے ہاتھ، تمہارے نیزے جس شکار کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نہیں کرنا ہے شکار. کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ گرمی ہے، دھوپ ہے، اور انسان جو ہے مدینے سے مکے کی طرف کا سفر کر رہا ہے یا کہیں اور سے سارے کے سارے حاجی جو ہیں بیت اللہ جا رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ گرمی ہے، سفر کی تھکاوٹ ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے. اب اس ٹائم بسیں وغیرہ تو تھیں نہیں، سارا سفر یا تو کشتی سے ہوتا تھا یا پیدل ہوتا تھا. تو اب اسی دور میں اگر کوئی ہرن سامنے سے چلتی آ رہی ہو اور انسانوں کو، حاجیوں کو بھوک بھی لگ رہی ہو لیکن حالت احرام میں، تو اب یہ اللہ نے ایسے بھی آزمایا ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے من یخافہ بالغیب، کہ کون ہے اللہ تعالیٰ سے غیب میں ہونے کے باوجود ڈرنے والا. یعنی کون ہے کہ وہ اپنے بھوک کی بات مان لے اور اس کو ذبح کر کے کھا لے حالت احرام میں، یا کون اپنی بھوک کو کنٹرول کر کے، اپنی شہوت کے تقاضوں کو کنٹرول کر کے اس جانور کے ذبح کرنے میں کنی کترائے، بچ کے رہے، کیونکہ وہ حالت احرام میں. تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ غیب کے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے کون ڈرتا ہے. فمن اعتدى بعد ذلك، ہاں جو شخص اس کے بعد بھی حد سے نکلے، یعنی حالت احرام میں ہونے کے باوجود بھوک کا غلبہ اتنا زیادہ ہے کہ اس نے بھوک اور نفس کی بات مان لی اور اللہ کے حکم کو پسے پش ڈال دیا، فَلَهُ عَذَابٌ علیم، تو اس کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا. البتہ یہ دردناک عذاب جو ہے اس کا ایک کفارہ بھی ہے جو اب اگلی آیت میں آ رہا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹ دے دی کہ اب یہ ساری کی ساری طبی محبتیں تو ہیں، بھوک ہے، جنسانی تقاضے ہیں، شہوت کے تقاضے ہیں. اسی طریقے سے تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیویوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جو مسافر آتے ہیں، تمہارے جو مہمان ملاقاتی آتے ہیں، ان کا بھی حق ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آیت نمبر 95 میں بتایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، شکار کا قتل مت کیا کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہوا کرو. یعنی یہی بات دوہرا کے دوبارہ اس لیے بتائی گئی کہ ٹھیک ہے ایک معاملہ تم سے ہو گیا، لیکن اب آئندہ کے لیے سدھر جاؤ، اس بارے میں تھوڑا احتیاط سے کام لو، کیونکہ تم حالت احرام میں ہو، تم جا رہے ہو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کے اس کی عبادت کرنے. تو تمہارے اوپر یہ شایان شان نہیں ہے کہ تم وحشی جانوروں کے شکار کرتے پھرو حالت احرام میں. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ، تو جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کر دے گا، یعنی ہرن ہے، کوئی جانور ہے، کوئی بیل ہے، کوئی بچڑا ہے، کوئی بھی ہے، یا کوئی ایسے جانور ہیں جو کہ حالت احرام میں ذبح کرنے سے منع کیے گئے ہیں، یا کچھ ایسے جانور ہیں جن کے گلے میں پٹے وغیرہ ڈلے ہوئے ہیں جو کہ بیت اللہ کی طرف قصد کر کے جا رہے ہیں، ان کی نظر پہ جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. تو ایسے لوگوں کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ حالت احرام میں ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے بلکہ جانے دینا چاہیے جانور کو. لیکن اس کے باوجود اگر تم اس کو قتلہ منکم، جان بوجھ کے اگر تم نے اس کو قتل کر دیا، متعمدن، جان بوجھ کے، فجزاء مثل ما قتل من النعیم، تو اس پر ایک کفارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جزا کے طور پر ہے، ایک آسانی کے طور پر ہے، ایک فلیکسیبلٹی کے طور پر ایک قانون اللہ تعالیٰ بتا رہے. فجزاء مثل ما قتل من النعام، تو اس پر پاداش واجب ہو جائے گی، یعنی اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ اسی کے مساوی ایک جانور کو قتل کرے. یحکم بہ ذوی عدل منکم، اور جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کریں، یعنی کچھ دو لوگ کھڑے ہو جائیں اسی قافلے میں، اور جن کے اندر ایمان کی رمق بھی ہو اور تقوی بھی ہو اور تقویت بھی ان کی قوتوں میں بھری بھی ہو، ان کے آگے اللہ کا خوف ہو، انہوں نے دیکھا یہ کام غلط کرتے ہوئے اپنے حاجی بھائی کو، تو وہ اس کو ٹوکیں، اس کو بولیں کہ یہ کام تم نے غلط کیا ہے اور میں نے دیکھا ہے تم کو یہ کام کرتے ہوئے. تو اس کی جزا اب یہ ہے کہ تم اسی کے مساوی، مثل ما قتل، اسی کے مساوی جانور کو اب تم کو دوبارہ اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہوگا بحیثیت قربانی، بحیثیت کفارہ. اب دیکھیں یہ بات سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے کہ اس میں قیمت، قدر و قیمت کی وجہ سے انسان جو ہے اسی لیول کا جانور نہیں دے گا.
یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں. مطلب فرض کریں 50,000 کی ہرن ہے تو وہ 50,000 کی دوسری ہرن چھوٹی کمزور نہیں لے کر آئے گا, یہ بھی سمجھ لیجئے. فرض کریں ایک طاقتور ہرن ہے, اس کے بجائے آپ نے کوئی ہلکی سی مرغی اللہ کی راہ میں دے دی, یہ نہیں ہے. بھلے وہ مرغی جو ہے 50,000 کی ہو, تو اس میں قیمت کا سمجھ لیجئے معاملہ نہیں ہوگا. اس میں بلکہ دیکھا جائے گا کہ قیمت کے بجائے اس کی جو قد و قامت ہے, اس کی جو خلقت ہے, اس کی جو اسٹیچر ہے, اس کی جو باڈی سائز ہے, باڈی والیوم ہے, وہ جانور اسی باڈی والیوم, اسی خلقت, اسی قد و قامت کے مساوی ہونا چاہیے, ایکول ہونا چاہیے. قیمت میں مساوی ہونا نہیں ہے. ٹھیک ہے, مثلا اگر ہرن کو قتل کیا ہے تو اس کی مثل مساوی بکری ہے, یعنی اسی کے جسم کے جانور کے برابر, اسی سے. اور اچھا تو یہ ہوگا کہ اور اس سے اچھا جانور اللہ کی راہ میں پیش کریں. جس طرح گائے کی مثل نیل گائے ہے, آپ گائے کی بجائے ہرن نہیں دے سکتے. تو اسی طریقے سے جس جانور کا اگر مثل نہ مل سکے, وہاں دیکھیں اس کی قیمت بطور فدیہ لے کر مکہ پہنچا دی جائے گی, جیسا کہ اب اگلی آیت میں آ رہا ہے. تو اس کا جو معاملہ ہے وہ طے کون کریں گے, یہ لمیٹیشن کون بتائے گا؟ ذوا عدل منکم, جو تم میں سے دو معتبر شخص ہیں وہ بتا دیں کہ بھائی اس طریقے کا معاملہ کرنا ہے, کیونکہ تم نے حالت احرام میں کسی بھی جانور کو متعمدہ جان بوجھ کر قتل کر دیا ہے. منکم ہدیم بالغ الکعبہ, خواہ وہ پاداش خاص چوپایوں سے ہو, بشرط یہ کہ نیاز کے طور پر کعبے کی طرف پہنچائی جائے. یعنی یہ سارا کا سارا معاملہ, جو جانور تم ذبح کرو گے وہ خانہ کعبہ کی نظر کی حیثیت سے پہنچیں گے. یعنی یہ فدیہ جانور یا اس کی قیمت کعبہ تک پہنچائی جائے گی, اور کعبے سے مراد حرم شریف ہے. یعنی ان کی جو تقسیم ہوگی وہ حرم مکہ کی حدود میں رہنے والے مساکین پر ہوگی. یہ معاملہ سمجھ لیجئے. یعنی یہ سارے کا سارا آیت میں آ رہا ہے وہ سب ان لوگوں کے لیے جو کہ حرم کے مکہ کی حدود میں رہنے والے مساکین ہیں. یہ نہیں کہ وہیں کاٹا اور وہیں خود کھا لیا جانور کو, نہیں. ہدیم بالغ الکعبہ, جو بطور کفارہ پیش ہو رہی ہے خانہ کعبہ یعنی حرم شریف کی طرف جانے والے لوگوں کے لیے. تعام جانے والے لوگوں کے لیے مطلب اس کے اطراف میں رہنے والے لوگوں کے لیے. تعام مساکین وعدل ذالک, اور اگر خواہ وہ کفارہ مسکینوں کو دے دیا جائے اور خواہ وہ اس کے برابر روزے رکھ لیں, تب بھی یہ اس کو ایکویلنٹ ہو جائے گا, یعنی تب بھی یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا. یعنی ایک تو جانور آپ نے ذبح کیا, جانور ہو اول اسی قد و قامت کا, ہلکا جانور نہیں ہو, ایک یہ بات تو سمجھ آ گئی. پھر یہ جانور خود بھی نہیں کھانا, یہ سارا کا سارا ان مساکین کے لیے جائے گا جو حرم کے اطراف رہتے ہیں. اور اگر وہ مساکین بھی ان کو کھا لیں, طعام و مساکین او عدل ذالک, اور اگر یہ بھی نہ ہو, اس کی بھی حیثیت نہ ہو, تو اس کے برابر کے روزے رکھے. یعنی اگر اس جانور کو خریدنے کی بھی استطاعت نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے, سفر میں اس کے سارے پیسے ختم ہو گئے, تو اس دن کے برابر کے روزے رکھ لے, یعنی اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں. مطلب دونوں میں سے کسی ایک عمل پر کرنا عمل تو جائز ہوگا. اب مقتول جانور کے حساب سے طعام میں جس طرح کمی بیشی ہوگی, روزوں میں بھی کمی بیشی ہوگی. یعنی فرض کریں کوئی جانور ہلکے شے کا تھا, اس حدود کے حساب سے اپنے روزے بھی پھر ہلکے رکھ لیا. مثلا محرم ہے, مطلب سوری یہ جو احرام والے جو بندہ احرام پہنا ہوا ہے, جو محرم ہے, احرام جس نے پہنا ہوا ہے, اس نے فرض کریں کہ کسی ہرن کو قتل کیا ہے, ایگزامپل ہے, تو اس کی ایگزامپل میں وہ بکری ہی قتل کرے گا. مطلب یہ فدیہ بھی حرم مکہ میں ذبح کیا جائے گا. اگر یہ نہ ملے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قول کے مطابق 6 مساکین کو کھانا کھلا دینا یا 3 دن کے روزے رکھ لینا وہ اس گناہ کا کفارہ بن جائے گا. اور اگر اس نے 12 سنگا جیسا کوئی بڑا جانور قتل کیا ہے جان بوجھ کے, تو اس کی مثال جو ہے وہ سمجھ لیجئے ایک گائے کے برابر ہوگی. اور اگر یہ گائے دستیاب نہ ہو, تو اس کی طاقت نہ ہو, تو ایٹ لیسٹ 20 مساکین کو کھانا کھلا دے یا 20 دن کے کنٹینیوس روزے رکھ لے, کنٹینیوس یا نان کنٹینیوس. یا ایسا جانور جو کہ فرض کریں کہ شتر مرغ یا کوئی گورخر وغیرہ اگر اس نے قتل کیا ہے, تو جس کی مثل اونٹ کے برابر ہے, تو اس کی عدم دستیابی کی صورت میں 30 مساکین کو اس نے کھانا کھلانا ہے یا 30 دن کے روزے رکھنے ہیں. یعنی اصل بات یہ ہے کہ جتنا جانور برابر ہوتا رہے گا, بڑا ہوتا رہے گا, اس حساب سے روزوں کی تعداد بھی بڑھتی رہے گی, اور اسی حساب سے لوگوں کو کھانا کھلانے کی بھی تعداد بڑھتی رہے گی. یہ اصل بات ہے. یعنی جس قسم کا جانور ہوگا اس حساب سے, جس کو ابھی فرماتے ہیں کہ اگر اس نے جو ہے 12 سینگا جیسا کوئی جانور مارا ہے, تو اس کو پھر گائے قتل کرنی پڑے گی, گائے ذبح کرنی پڑے گی. اور اگر گائے نہ ہو تو ایٹ لیسٹ 20 مساکین کو کھانا کھلائے, 20 دن کے روزے رکھے.
یہ سارا معاملہ ہے، یعنی جس طرح جانور بڑھتا رہے گا اسی طریقے سے قربانی بھی اس کی بڑھتی رہے گی، اور اگر قربانی کی حیثیت نہ ہو تو مسکین کو کھانا کھلانا بڑھتا رہے گا، اور اگر وہ بھی حیثیت نہ ہو تو اس حساب سے روزے زیادہ۔ تو یہ میں نے تینوں قول آپ کو سمجھا دیے ہیں، آئی ایم شیور آپ لوگ کے سمجھ آ گیا ہوگا۔ میرے خیال سے کچھ کنفیوژن بھی ہے، لیکن مہناز کاشف اور ڈاکٹر صبا کرم کی یہ کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی، یہ جو میں نے پورا آپ کو سسٹم سمجھایا ہے۔ آپ لوگ اس کو ریکارڈنگ کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں۔ اصل کانسیپٹ یہ ہے کہ جس جانور کو اس نے قتل کیا ہے جان بوجھ کے، اسی کے برابر جانور ہوگا، پہلی شرط۔ اگر وہ نہیں ہے تو اسی کے برابر مسکین کو کھانا کھلا دینا، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو اس کے برابر ہی روزے رکھ لینا۔ اب وہ جیسے جیسے جانور بڑھتا رہے گا ویسے ویسے اس کا سمجھ لیجئے کہ قربانی کا سائز کا جانور دوسرا بھی بڑھتا رہے گا، اور اگر وہ نہ ہو تو مسکین کے کھانے کھلانے کی تعداد بھی بڑھتی رہے گی، اور اگر جتنا بڑا جانور ہوگا اس کی بھی کیفیت نہیں ہو، اس کی بھی حیثیت اور استطاعت نہ ہو، تو اس حساب سے روزے کی کوانٹٹی بھی بڑھتی رہے گی۔ یہ ساری بات ہے۔ لیذوق وبال امرہ، تاکہ اپنے کیے کی شامت کا وہ مزہ چکھ سکے، یعنی اس کو جب یہ ساری چیزیں وہ ان ساری چیزوں سے کر کے گزرے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ میں نے کس ذات باری تعالیٰ کی نافرمانی کری۔ لیذوق وبال امرہ، تاکہ یہ شخص اپنے شامت کا انجام سمجھ سکے، اس کو معلوم ہو کہ حالت احرام کی حالت میں میں نے کتنی بڑی نافرمانی اللہ کی جناب میں کری ہے۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ تعالیٰ نے گزشتہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، یعنی جو اب تم اس سے پہلے کرتے رہے تھے، اس حکم کے آنے سے پہلے پہلے جو تمہارے گناہ تھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ جس طرح حالت مدینے میں ہو گیا تھا، مدینے کی حالت میں کیا ہوا تھا جب وہاں معاملہ ہوا تھا، سیقول السفہاء من الناس، دوسرا پارہ جس سے اسٹارٹ ہوتا ہے، وہ کیا تھا کہ سارے کے سارے مسلمان جب مدینے میں آئے تو ان کی اپنی نمازوں کی تشویش ان کو لاحق ہو گئی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ مکے میں تو جب ہم لوگ بیت المقدس کی طرف قبلہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو ہم نے تو 12-13 برس وہاں مکے میں اس طرح نماز پڑھی ہے، اور مدینے میں جو ہے وہ بیت المقدس سے ہٹ کے اب خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، پورا کا پورا قبلہ تحویل قبلہ ہو رہا ہے، تو ہماری ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں فرما دیا، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے عمل کو ضائع کرے، لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، ایمان سے مراد نمازوں کو۔ اسی طریقے سے کسی حکم کے آنے سے پہلے پہلے اگر وہ انسان کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن ایک بار حکم آ گیا اس کے بعد وہ نہیں کر سکتا۔ تو عفا اللہ عما سلف، اللہ نے گزشتہ تمہارے ان کرتوت کو معاف کر دیا، ان گناہوں کو معاف کر دیا، ان نافرمانیوں کو معاف کر دیا۔ ومن عاد، لیکن جو شخص اعادہ کرے، دوبارہ یہی کام کرے، حکم کے آنے کے بجائے اس کی نافرمانی کرے، اللہ کے احکامات کو اور اللہ کے قواعد کو پسے پش ڈالے، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور انتقام لے سکتا ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم امت محمدی ہو، یا تم جو ہے تمہارے اندر بھوک کا شیوا بہت زیادہ تھا اور بھوک کا تعلق، اور بھوک تم سے برداشت نہیں ہوئی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی چھوٹی باتوں کا بھی حساب لینے کی قدرت رکھتا ہے، عزیز ذو انتقام، زبردست ہے، انتقام لے سکتا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، اب دیکھیں یہ بھی ایک بہت اہم آیت ہے، خاص طور پہ آج کے زمانے میں یہ باتیں بہت زیادہ مبرن ہو کے سامنے آ گئی ہیں۔ اور کیا ہے؟ احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، صید البحر، دریا کا شکار کرنا، وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، اور تمہارے لیے منافعت کے لحاظ سے، انتقاء کے لحاظ سے، تمہاری جسمانی قوت کو پکڑنے کے لحاظ سے، اور ان کا کھانا یعنی دریا کا شکار کرنا اور اس کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ وللسیارہ، اور مسافروں کے واسطے بھی یہ بہت اہم شے ہے، کیونکہ اس میں بتا چکا ہوں حالت احرام میں جب یہ کشتیوں سے سفر ہوتا تھا، بحری جہازوں سے سفر ہوتا تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ روک ٹوک نہیں لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے روک ٹوک تو تب لگائی ہے جب انسان جو ہے خشکی پہ اترا ہے، زمین پہ اترا ہے، لیکن ظاہر بات ہے مچھلی کا جو مچھلیاں ہیں وہ تو حضور نے فرمایا ہے کہ تمام مردار میں سے ایک سمندر کا مردار جو ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، یعنی جس چیز کو ذبح کیے بغیر انسان کے لیے جو چیز حلال ہو جائے وہ سمندر کا کھانا ہے، اور سمندر کا مردار حلال ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا مچھلی کھا سکتا ہے انسان۔ تو یہاں دیکھیں کتنی تاکید اور کتنی مرغوب شے یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے شکار کرنا، اس کا کھانا حلال ہے جو کہ تم دریا میں پکڑتے ہو، یعنی مچھلی ہے، سی فوڈ ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور یہ تو آج کے زمانے میں ایک دم واضح ہو گئی ہے یہ آیت، سی فوڈ تو سمجھ لیجئے انسانی جو جوہر ہے شخصیت کا وہ تو سی فوڈ سے ہی بنتا ہے، اس میں نہ جانے کتنے کاربوہائیڈریٹ، پروٹینز اور منرلز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے،
اتنی عظیم الشان سورس ہے، اور کتنی برائیوں کا سد باب اس سے ہوتا ہے، کتنی جسمانی اور ذہنی قوتیں جو ہیں وہ اس سے دوبارہ بحال ہوتی ہیں۔ سی فوڈ از اے گریٹ نیوٹریشن فار ایوری ون، فار می اینڈ یو، فار ایوری ون۔ تو اس کا انسان بھی استعمال کرے جب اللہ تعالیٰ نے اتنی عزیز شے ہم لوگ کو نصیب فرمائی، جو کہ بہت مرغوب ہے، جو کہ بہت محبوب ہے، جو کہ بہت معقول ہے، بہت عظیم ہے، تو انسان اس کو اڈاپٹ کیا کرے۔ وحرم علیکم صید البر، لیکن خشکی میں شکار پکڑنا تمہارے لیے اب حرام ہے۔ اب ظاہر بات ہے کشتی سے تم اتر گئے ہو، اب تم زمین میں آ گئے ہو اور حالت احرام میں اب سامنے شکار دیکھ رہے ہو کہ تمہاری قدرت ہے اس پر، لیکن پھر تم شکار نہیں کر سکتے ہو کیونکہ تم اب خشکی پہ آ گئے ہو۔ صید البر ما دمتم حرما، اور تم ہو حالت احرام میں، یعنی حالت احرام میں دوبارہ یہ کام کرنا اب غلط ہے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو جس کے پاس تم جمع کر دیے جاؤ گے، کشاکش اللہ تعالیٰ ہی کی طرف چلے جاؤ گے، یعنی آج نہیں جاؤ گے کل جاؤ گے، کل نہیں جاؤ گے پرسوں جاؤ گے، جانا تو ہے، تو اس سے تقوی بھی حاصل کرو، اس کے تمام احکامات کو سامنے رکھو، سوچو، غور کرو، فکر کرو۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، خدا تعالیٰ نے کعبے کو جو کہ ادب کا مکان ہے بہت مقدس بنایا ہے، یعنی کچھ چیزیں اللہ کے نزدیک بہت اہمیت کی حامل ہیں، جن میں سے نمبر 1 کیا ہے؟ جعل اللہ الکعبہ، سب سے پہلی چیز دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے ہیں پاسباں، وہ پاسباں ہمارا، تو یہ خانہ کعبہ سب سے پہلا جو گھر اللہ کی یاد کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اور یہ لوگوں کے قیام گاہ کا ایک سبب ہے، یعنی لوگ دور دراز سے آتے ہیں، کوئی ملیشیا سے آ رہا ہے، کوئی پاکستان سے، کوئی انڈیا سے، کوئی دور دراز سے، کوئی افریقہ کے علاقوں سے آ رہا ہے، کوئی دوسرے اسٹیٹ سے آ رہا ہے، تو یہ تو لوگوں کے قیام گاہ کا ایک سب سے بڑا سبب ہے۔ حج میں تمام فلائٹس جو ہیں اس کی ڈائریکشن یہاں مکۃ المکرمہ کی طرف ہو جاتی ہے، تو یہ تو لوگوں کا ایک رہنے کا ایک ذریعہ بھی ہے، ان کے قائم گاہ کا ایک ذریعہ ہے۔ بشہر الحرام، اور شہر حرام بھی، اور شہر حرام کون کون سے تھے آپ مجھے بتائیے، دس از اے اسمال ٹیسٹ۔ یہ جو 4 مہینے حرمت والے تھے وہ کسی کو پتہ ہے کون سے تھے، جو ہم لوگ بار بار بتاتے ہیں؟ یہ 4 مہینے وہی ہیں جو پے در پے آتے ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور ایک اضافی مہینہ ہوتا ہے رجب کا۔ تو ان چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ ایسے حرمت والے کام کرے، ایسے ناجائز کام کرے۔ اور یہ دیکھیں ابھی میں کل ہی نیوز پڑھ رہا تھا، معاذ اللہ ایک مطلب یہاں پہ جو ہے زیادتی کے معاملات دیکھیں آپ لوگ نیوز میں دیکھ رہا ہوں کتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، جو کرائم ریشیو ہے، جو ریپ ریشیو ہے، یہ ساری چیزیں کتنی بڑھ گئی ہیں، اسپیشلی پاکستان جیسے ملک میں۔ حالانکہ ابھی کیا چل رہا ہے؟ محرم الحرام چل رہا ہے، اس کو بھی سمجھا کریں اور اس کے خلاف بھی آواز بلند کیا کریں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہ صرف نمبر 1 خانہ کعبہ جو کہ لوگوں کے ٹھہرنے کا اور قیام گاہ کا ایک ذریعہ ہے، اور نمبر 2 عزت والے مہینے یعنی شہر الحرام، وہ 4 مہینے جو میں نے ابھی آپ کو گنوائے، والہدیہ، اور وہ جانور بھی جو کہ خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہوں، والقلائد، اور وہ جانور بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں، یعنی وہ جانور جو کہ خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہوں قربانی کی نیت سے، وہاں جانا ہے، ان کا گوشت وہاں جا کے کھانا ہے، ان کو اللہ کی نظر کرنا ہے۔ والقلائد، اور ایسے بھی جانور جن کی کوئی نشاندہی لگی ہوئی ہو، یعنی پٹے لگے ہوں کہ یہ خاص جو ہے حالت احرام کے بعد جب احرام کھولیں گے تو اس کو قربان کریں گے، تو یہ ساری چیزیں اللہ کے نزدیک بہت اہمیت کی حامل ہیں، بہت بابرکت شے ہیں۔ ذالک لتعلموا ان اللہ، یہ اس لیے کہ تم اس بات کا یقین کرو، تم یہ جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ ہی کو علم ہے تمام آسمان اور تمام زمین کی باتوں کا، یعنی تمام آسمان اور زمین کے اندر کی چیزوں کا، اور تمام آسمان اور تمام زمین کے اندر کے خزانوں کا اللہ کو علم ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، یعنی اس کے علم سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب اگلی آیت بھی بہت اہم ہے، اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ یہاں انسان اس آیت کو پڑھتے ہوئے سمجھتا ہے کہ اللہ بڑی رحیم ہے، بڑی غفور ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے جہنم میں ڈال دے گا، ہم تو اللہ تعالیٰ کے وی آر دا چوزن پیپل آف دی لارڈ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ کیوں جہنم میں ڈالے گا، انسانوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح جہنم میں ڈال سکتا ہے، حالانکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہت احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے، بہت اعلیٰ خلقت پہ بنایا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم میں یوں کر کے جھونک دے گا؟ آخر ایک خالق جو ہے وہ اپنی مخلوق کو اس طرح جہنم میں ڈالتا ہے؟ ایک یہ ایکسٹریم کانسیپٹ ہے،
آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک یہ ایکسٹریم کانسیپٹ ہے، اور دوسرا ایکسٹریم کانسیپٹ دین کا کیا ہے جو کہ ایکسٹریمسٹ پیش کرتے ہیں؟ وہ دوسرا ایکسٹریم کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ نہیں کرو اللہ تعالیٰ فوراً عذاب دے دے گا، یہ نہیں کرو اللہ تعالیٰ بہت مطلب پکڑنے والا ہے، یہ حرکت نہیں کرو، یہ کیا کر رہے ہو تم نے شلوار جو ہے وہ ٹخنوں کے نیچے کری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ عذاب دے دے گا، یہ نہیں کرو تم نے رفعتین کر لیا زمین میں اور وہ سجدہ جو ہے بہت چھوٹا سا کرا ہے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، تم نے علم شریف کے بعد آمین جو ہے مسجد میں آ کے زور سے پڑھ لی ہے، یہ غلط کام ہے۔ تو ایک طرف یہ نقطہ چینی ہو رہی ہے، ایک طرف یہ مرحلہ ہے، ایک طرف یہ ایکسٹریمسٹ سوچ ہے۔ تو یہ دونوں سوچیں ایک دوسرے کی تضاد ہیں۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ ہر کام میں میانہ روی رکھتا ہے، میانہ روی، اور یہی مومن جو ہے کامیاب بھی ہوتا ہے۔ جس شخص کے اندر اعتدال نہیں ہوگا وہ سمجھ لیجئے لاسٹ ہے۔ اگر مجھے اپنی بیوی اور بچوں میں اعتدال کرنا نہ آئے اور میں پورا بیوی بچوں میں اپنا کنسنٹریشن اور اپنا دار و مدار بیوی بچوں پہ ڈال دوں تو عین ممکن ہے میں والدین کو اتنا ٹائم نہ دوں۔ اگر میں پوری کنسنٹریشن اور توجہ کا مرکز اپنے والدین کو رکھ لوں تو کیا معلوم کہ میں بھائی بہنوں کو ٹائم نہ دوں، کیا پتہ اولادوں کو ٹائم نہ دوں، بیوی بچوں کو نہ دوں۔ تو دنیا کا سب سے مشکل کام، جیسا کہ میں بسا اوقات عرض کرتا ہوں، وہ ہے اعتدال، بیلنس، ایکویلٹی۔ اس لیے دیکھیں کیا خوبصورت بات ہے، اعلموا، اے انسانوں تم لوگ جان لو، یہ اپنے کانوں میں فٹ کر لو، یہ بات اپنی کسی تختی پہ لگا کے گھر پہ لگا لو، اعلموا تم لوگ جان لو اے انسانوں، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ سزا میں بھی سخت ہے، وان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا بھی ہے۔ یعنی اگر تم گناہ کام کرو گے، غلط کام کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کی جواب دہی تمہیں روز آخر اللہ کے حضور میں جا کے دینی ہے، اور اگر تم نیک کام کرو، بھلائی کا کام کرو، صدقات اور خیرات کرو، قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالو، اس کے مطابق اپنی آسائشوں کو کم کر کے اس کی پھیلاؤ کے لیے، دین کے پھیلاؤ کے لیے اپنے وقت اور مصروفیات کو حل کر کے پورا ٹائم اس دین مبارک کے لیے نکالو، تو یہ ساری چیزیں بھی کرو گے تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، مغفرت والا بھی اور رحمت والا بھی ہے۔ اب بحیثیت انسان مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں اللہ کی کس شان میں فٹ ہونا چاہتے ہیں، یا تو عقوبت کی شان میں، یا تو پکڑنے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ بڑا سخت ہے ہم اس کے مستحق ہو جائیں، اللہ نہ کرے، یا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت اور شان غفاری اور شان ستاری کے لحاظ سے ہم لوگ فٹ ہو جائیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے زندگی، کسی کی زندگی 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، اس حساب سے اس کو اختیار بھی دیا ہے، انسان کو آزادی رائے دی، آزادی خیال دیا، اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا، چاہے تو سیدھا راستہ اختیار کرو، چاہے تو غلط راستہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کا قانون دوستوں بڑا عجیب ہے، آپ لوگ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انسانوں کو کوئی گناہ پہ پکڑتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیے جاؤ، کلو و تمتعوا، کھاتے رہو، پیتے رہو، جو کرنا ہے کرتے رہو۔ اور سورہ ابراہیم میں تو انتہائی سخت آیت ہے جو ہم لوگ انشاءاللہ 3-4 مہینے میں پڑھیں گے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ تم یہ مت سوچا کرو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہو گیا عمل ظالم سے، یعنی ظالم جو حرکتیں کر رہے ہیں، انسان کو مار دھاڑ کر رہے ہیں، لوگوں کا ناحق پیسہ وصول کر رہے ہیں، بھتہ خوری ہے، سود خوری ہے، حرام خوری ہے، اسی طریقے سے یہ دیکھیں ابھی زیادتی کے واقعات ہیں، اور انسان جو ہے چوری کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ تعالیٰ غافل ہے کہ کیے جاؤ، ایک گناہ کے بعد 10 گناہ کرو، 10 گناہ کے بعد 20 گناہ کرو، 1000 گناہ کرو، آؤ گے کس کے پاس؟ ہمارے پاس ہی آؤ گے نا، جاؤ گے کہاں؟ مر کے مٹی میں ہی جاؤ گے نا۔ جس طرح دوسرے لوگوں کا جسم جو ہے کیڑے مکوڑے کھائیں گے، تم لوگ کا بھی کھائے گا، تو یہ سب تو ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کس شان میں اپنے آپ کو اس سے متعلق کر لیتے ہو، اس سے اپلفٹ کر لیتے ہو، یہ بات ہے اصل۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ سزا میں بھی سخت ہے اور غفور الرحیم میں بھی اعلی ہے، مغفرت والا بھی اور رحمت والا بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، اب انسان یہ گناہ کیوں کرتا ہے، یہ نافرمانی اور فسق و فجور کی زندگی کیوں گزارتا ہے؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ہمارے بچانے والے اوپر ہیں، آور سیلویشن از گارنٹیڈ، ہم تو امت محمد ہی ہیں، اس لیے ہمیں عذاب تو ہوگا ہی نہیں۔ یہ ہے کہ نہیں ہے کانسیپٹ؟ آپ خود بتائیے مجھے،
کہ ہم تو کچھ بھی کر لیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، چاہے چور ہیں، ڈاکے دار ہیں، چاہے سود خور ہیں، چاہے حرام خور ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ اس لیے یہاں اس کی نفی کر دی گئی کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہر چیز وہاں پہ تمہارے لیے مختص ہے۔ کہیں لکھا ہوا ہے جنت کے ٹھیکے دار ہو تم؟ قرآن مجید میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں تو یہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان کرے گا اس کے لیے ہے جنت۔ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہو تو تمہیں جنت میں ڈال دے گا؟ نہیں، عمل کا دار و مدار ہے، اخلاق کا دار و مدار ہے۔ اسی لیے فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، ہمارے رسول کے ذمے تو صرف اور صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے، بس۔ آئدر اوبے اور گو اوے، باقی ذمہ داری تمہاری ہے۔ حکم اللہ کا تھا، رسول نے پہنچا دیا، اور رسول نے پہنچا کر میدان عرفات میں گواہی ہم سب سے لے لی کہ لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں، اور سب نے کہا۔ عام طور پہ تو صحابی خاموش رہتے تھے رسول اللہ کے جواب میں۔ وہ ایسے شاگرد بھی ہوتے ہیں نا جو کہ استاد کو کچھ پڑھانا چاہتے ہیں، ایسے کچھ ہوتے ہیں جو کہ اپنی تعلیم کا روب اور اپنی تعلیم کا ڈھوس جو ہے وہ اپنے استاد پہ بھی جمانا چاہتے ہیں، استاد سے بھی آگے بڑھ کر بولتے ہیں۔ تو عام طور پہ تو قاعدہ یہ ہوتا تھا سارے صحابیوں کا، اللہ و رسول عالم، یہی فرماتے تھے کہ اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اس جواب میں جب رسول اللہ نے میدان عرفات میں پوچھا کہ کیا میں نے دین کا ہر پہلو تم تک پہنچا دیا، تو 3 سے 4 جوابات صحابی نے دیے ہیں کہ حق امانت عطا کر دیا، آپ نے حق رسالت عطا کر دیا، یہ قرآن آپ کی طرف سے امانت تھا نا، ہمارے لیے امانت تھا، آپ نے پہنچا کر اپنا حق ادا کر دیا، آپ نے خیر کر دیا، وکشفت الغمہ، آپ نے اندھیروں کے ساری اندھیروں کی ہمارے لیے نورانی راستہ آگاہی میں دے دیا، ہمارے لیے راستہ کھول کھول کے سمجھا دیا، ہمارے لیے ہدایت کے کھول کے سمجھا دیا۔ لیکن اس کے بعد حضور نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم، اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا ہے۔ Now they cannot sue me in front of you at the day of judgment in your میں میرے اوپر سزا نہیں لا سکتے، کوئی ایسا قانون نہیں لا سکتے کہ میں نے پہنچایا نہیں، میں نے پہنچا دیا۔ اللہ جو کہ یہاں ہیں ان لوگوں کو جو کہ یہاں نہیں ہیں، یعنی اب میں اگر رسول ہوتا صرف تمہارے لیے تو بات ختم ہو چکی ہوتی، میں نے تو اپنے قول فعل عمل سے اور قرآن مجید کی بابرکت آیات سے اور اللہ کی مدد سے، ابو اول اللہ کی مدد سے دین پورا کا پورا تمہارے درمیان نافذ فرما دیا۔ اقامت دین میں نے کا مجمع آج سے 1450 سال پہلے، آج تو صرف 20 لاکھ ہیں، لیکن اس ٹائم 125 لہٰذا اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے جناب رسول اللہ نے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، یعنی وہ چیزیں جو تم ظاہر کر کے زبانوں سے بیان کر دیتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو چیزیں تمہارے دل میں ہی رہتے ہیں ایون یو ڈونٹ نو یور سیلف، کہ جو تمہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا، جو تمہارے تحت شعور میں جو باتیں چل رہی ہوتی، خیالات آ رہے ہوتے ہیں جو زبان سے بھی ادا نہیں ہوتے ہیں، وما تکتمون، وہ تو اس کو بھی جانتا ہے جو یستوی الخبیث والطیب۔ اے نبی آپ ان لوگوں سے فرما، قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ اعجبک کثرت الخبیث، اگر انسان کو بھلے ناپاک کی کثرت تعجب میں ہی بھی لگ رہی ہو، یعنی حرام سے مال کمایا ہے اور بینک میں 10 لاکھ ہو گئے، 10 کے بعد 20 لاکھ ہو گئے، 20 کے بعد 40 لاکھ ہو گئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ تم نے ناجائز سے کمایا، حرام سے کمایا، غلط راستوں سے کمایا، تو اس کی تمہیں بھلے کثرت بہت دل کو اچھی لگ رہی ہو، نظر کو بھا رہی ہو، لیکن اللہ کے نزدیک یہ چیز بڑھ نہیں رہی ہوتی ہے۔ ناپاک اور پاک لو اعجبک کثرت الخبیث، گویا کہ تم کو ناپاک کی کثرت تعجب برابر نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ، اے ہوش مندوں، اے عقل مندوں، اے عقل کے ناخن لینے والوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی تک پہنچ سکو۔
تو یہاں ہمیں سمجھ آیا لعلکم تفلحون،